چلیے آج کے مواد کا ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو تجزیہ ہے وہ پاکستان میں تعلیم، نوکریوں اور کامیابی کے تصور پر ایک بہت ہی واضح نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ مواد جو ہے روایتی تعلیم کے پورے ڈھانچے پر کافی سخت سوالات اٹھاتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس میں زور زیادہ تر عملی مہارتوں یعنی پریکٹیکل سکلز، کاروبار اور یہ کہ جلدی کام شروع کیا جائے اس پر ہے۔ تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے وہ آج کل کی ضروریات پوری بھی کر رہا ہے یا نہیں؟ بالکل، یہی مرکزی نقطہ ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں یہ نقطہ نظر کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سب سے پہلی تنقید تو سیدھی رٹے کے نظام پر ہے۔ جی، بنیادی دلیل یہی ہے کہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک جو زور ہے وہ عملی فہم یعنی اصل تعلیم پر کم اور یاد کرنے رٹے پر زیادہ ہے۔ اور جو سکھایا جا رہا ہے، ہاں، جو سکھایا جا رہا ہے اس کا اکثر حقیقی مارکیٹ کی ضروریات سے کوئی آپ کہہ لیں تعلق ہی نہیں بنتا۔ دفتروں کو تو وہ لوگ چاہیے جو کام کر سکیں، صرف تھیوری رٹنے والے نہیں۔ اور یہ بات تو مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ مواد میں مثالیں بھی ہیں کہ زندگی کی کتنی اہم مہارتیں ہیں جو بالکل نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ جیسے بنیادی طبی امداد، فرسٹ ایڈ، یا دستخط کرنا جو روزمرہ کا کام ہے، سڑک پر حفاظت کے اصول، ہاں، یا پیسہ کمانا کیسے ہے عملی طور پر، بالکل، یا ناکامی کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ سب تو کہیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ اور اسی بات کو یہ مواد آگے لے کر جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں کی ضرورت پر ہی سوال اٹھا دیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب کسی بھی فیلڈ میں نہیں، چند مخصوص شعبوں کو چھوڑ کر، جیسے میڈیسن ہے یا قانون۔ ان کے علاوہ دلیل یہ ہے کہ آج کل معلومات تو ہر جگہ ہیں، دنیا بدل گئی ہے، تو کیا اب بھی یونیورسٹی جانا اتنا ضروری ہے زیادہ تر چیزوں کے لیے؟ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیاں کچھ خاص شعبوں میں، جیسے انجینئرنگ کا ذکر ہے، وہاں ضرورت سے زیادہ گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اوور سپلائی ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں دوسرے عملی شعبے ہیں، ٹیکنیکل کام ہیں، وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اور اس پر ایک سخت الزام یہ بھی لگتا ہے اس نظام پر کہ یہ ایک جھوٹی انا یا فالس ایگو پیدا کرتا ہے۔ جھوٹی انا؟ وہ کیسے؟ یعنی ڈگری لے لی تو اب کوئی چھوٹا کام یا ہاتھوں سے کرنے والا عملی کام ہے اسے لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، بھلے خود بے روزگار بیٹھے رہیں۔ یہ رویہ آپ سوچیں معیشت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ تو اگر یہ روایتی تعلیم اور یونیورسٹیاں ان پر اتنے سوالات ہیں تو پھر متبادل کیا ہے؟ کیا تجویز کیا گیا ہے؟ متبادل کے طور پر دیکھیں، بہت زور دیا گیا ہے کہ بچوں کو جلد از جلد عملی کام کے ماحول میں ڈالا جائے۔ کتنا جلد؟ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ سادہ ہے، مہارتیں کتابوں سے کم کرنے سے زیادہ آتی ہیں، پریکٹس سے آتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ مواد میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، جو کہ کافی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے، کہ یونیورسٹی میں 6-8 سال لگانے سے بہتر ہے کہ کوئی نوجوان 1 لاکھ روپے سے اپنی چھوٹی سی منی فیکٹری لگا لے۔ منی فیکٹری یعنی کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ؟ جی، کوئی بھی چھوٹا سا کام۔ مقصد صرف پیسہ کمانا شروع کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ اصل مقصد ہے ناکامی کے خوف پر قابو پانا، عملی تجربہ حاصل کرنا، اور یہ ذہنیت بنانا کہ کوئی کام کمتر نہیں ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے وہ چائے کارن جیسے اقدامات کا بھی ذکر ہے، جو چھوٹے پیمانے پر کاروبار کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ اسی سوچ کا عملی نمونہ ہے۔ ٹھیک، تو عملی کام اور تجربے کے علاوہ آن لائن کورسز کا بھی ذکر ہے، اس پر تو اکثر بحث بھی ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، آن لائن کورسز، مواد کہتا ہے کہ یہ مستقبل ہیں۔ مستقبل ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ مہینوں میں وہ خاص مہارتیں سیکھ سکتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں شاید سالوں لگ جائیں سیکھنے میں۔ لیکن اس میں وہ تنازع بھی تو ہے کہ کچھ لوگ انفلوئنسرز وغیرہ کورس بیچتے ہیں اور ان پر تنقید ہوتی ہے۔ جی، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ عوامی رویے پر تنقید ہے کہ لوگ کچھ مفت یا بہت مشہور ماہرین کے کورسز جیسے GFX مینٹور یا عرفان جنیجو کا حوالہ دیا گیا، ان کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک ذاتی تجربے کا ذکر بھی ہے کہ مفت چیز کی لوگ اکثر قدر نہیں کرتے۔ تو کیا تمام آن لائن کورسز ایک جیسے ہیں یا ان میں فرق کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل فرق کرنا چاہیے۔ زور اسی بات پر ہے کہ تحقیق کریں، اچھے اور برے کورس میں تمیز کریں۔ یعنی آنکھیں بند کر کے نہیں لینا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی جو کورس بیچ رہا ہے وہ مستند ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ سارے آن لائن کورسز بیکار ہیں۔ یہ سیکھنے والے کی ذمہ داری ہے
कि वो परख कर तहकीक करके इंतखाब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्तकबिल के लिए कौन सी महारतें अहम बताई गई हैं? मवाद में खास तौर पर 3 का जिक्र है: प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग और IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कहा गया है कि इन शोबों में आने वाले वक्त में काफी मौके होंगे। और कामयाबी का जो तस्वुर है आजकल, वो फौरी कामयाबी, इंस्टेंट सक्सेस वाला। उस तस्वुर को तो सख्ती से रद्द किया गया है। अच्छा जी, मवाद कहता है कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मसाइल हल करने से आती है और इसमें वक्त लगता है। यानी जो कामयाबी नजर आती है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, कई नाकामयाबी होती हैं जो नजर नहीं आती। एक और दिलचस्प नुक्ता था दूसरों के साथ सरमायाकारी ना करने का मशवरा। जी, ये भी एक राय दी गई है कि दूसरों के साथ मिलकर सरमायाकारी करने से गुरेज करें, क्योंकि आपके पैसे की फिक्र आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये एक मोहतात रवैया है। और आखिर में वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात, यानी बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा जानना बेहतर है या एक चीज में माहिर होना। हाँ, मवाद इस तरफ झुकाव रखता है कि आज के दौर में शायद कई मुख्तलिफ महारतें जानना, यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना, किसी एक ही शोबे में बहुत गहरी महारत रखने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। तो खुलासा करें तो ये पूरा तज्जिया हमें रवायती रास्तों से हटकर सोचने की दावत देता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, नौकरी, इस लाइन से हटकर। जी, ये अमली महारतों, जल्द काम शुरू करने, अपना कारोबार करने और हालात के मुताबिक खुद को ढालने पर बहुत जोर देता है। ये तो हमारे तालीम याफ्ता होने के पूरे तसव्वुर को चैलेंज करता है ना? बिल्कुल। क्या डिग्री ही तालीम का वाहिद पैमाना है, या असल इम्तिहान ये है कि हम हकीकी दुनिया के मसाइल हल करने के कितने काबिल हैं? क्या हम अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं? और शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या ये बदलते हुए वक्त का तकाजा है कि अब फर्द की अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो निज़ाम की तरफ देखने के बजाय खुद अपने लिए इल्म और महारत के वो रास्ते तलाश करे जो उसे अमली ज़िंदगी में कामयाब और बाइख्तियार बना सकें।